This is the largest dark market web place takedown in world history. وہ کون تھا جو دیکھتے ہی دیکھتے ملٹی ملینئر اور ڈارک ویب کا بادشاہ بن گیا، جس نے ایک ایسی مارکیٹ بنائی جس کے مقابلے میں ڈارک ویب پر کوئی بھی مارکیٹ نہ آ سکی۔ یو ایس اے لا انفورسمنٹ کا جس کو پکڑنا مشکل تھا۔ الفا 02 کی سالوں کی بادشاہت صرف ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے ختم ہو گئی۔ اور ایسی کون سی چھوٹی سی غلطی تھی جس کی وجہ سے اس کی گرفتاری عمل میں آئی؟ وہ کتنا امیر ہوتا جا رہا تھا اور اس نے کیا کیا حیرت انگیز چیزیں کی، آگے چل کے آپ کو بتائیں گے۔ ہیلو گائز، میں ہوں آپ کا اپنا عامر اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب چینل مسٹر زیرو۔ آج میں آپ کے لیے ایک ایسی ویڈیو لے کے آیا ہوں جسے دیکھ کے آپ کو مزہ آئے گا۔ چلیے دیکھتے ہیں۔ یہ بات ہے جولائی 2017 کی، جب ڈارک ویب کی سب سے بڑی گرفتاری ہوئی۔ یہ شخص الفا 02 کے نام سے مشہور تھا اور 2 سال سے زائد عرصہ سے حکام کی طرف سے تلاش کیا جا رہا تھا۔ جولائی 2014 الفا 02 نے دنیا کے سب سے بڑے ڈارک نیٹ مارکیٹ الفا بے کی تعمیر کی اور اس کے 5 ماہ بعد دسمبر کو 1 بجے اسے لانچ کیا گیا۔ دنیا بھر کے ادارے ڈارک نیٹ مارکیٹ میں ملوث تمام افراد کو گرفتار کرنے میں سرگرم تھے، مگر الفا 02 بہت ماہر اور محتاط تھا اور اسی وجہ سے وہ پکڑ میں نہ آ رہا تھا۔ اسے ٹریک کرنا مشکل تھا۔ دوسری مارکیٹ پلیس کے آنے سے اور کچھ کے غائب ہونے کے باوجود الفا بے مضبوط ہو رہا تھا۔ الفا بے ایک آن لائن اسٹور کی طرح کام کر رہا تھا، مگر وہاں ہر چیز غیر قانونی تھی۔ شروعات میں چوری شدہ کریڈٹ کارڈز کی معلومات پیش کی جاتی تھی، لیکن آہستہ آہستہ زیادہ خطرناک چیزیں سامنے آنے لگیں۔ ڈرگز، ویپنز، مال ویئر اور منی لانڈرنگ جیسی سروسز دی جانے لگیں۔ الفا 02 کا مقصد اپنے بڑے خوابوں کو پورا کرنا تھا۔ الفا 02 نے جلد ہی ڈارک نیٹ مارکیٹ پر الفا بے کو سب سے بڑے اور کامیاب اور سب سے بڑی ڈارک ویب مارکیٹ کے طور پر قائم کیا۔ اس وقت سب سے بڑی ڈارک نیٹ مارکیٹ الفا بے بن چکی تھی اور روزانہ کروڑوں کا بزنس کیا جا رہا تھا۔ صرف 1 سال کے بعد 2 لاکھ یوزرز اور 40,000 سیلرز کو مینج کیا جاتا تھا اور ہر ٹرانزیکشن اسے امیر سے امیر ترین بناتی جا رہی تھی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ ملٹی ملینئر بن گیا۔ اس وقت اتھارٹیز نے اس کی تلاش جاری رکھی۔ ان کو کچھ معلومات نہ تھی کہ الفا 02 اس وقت کون ہے اور دنیا کے کس کونے میں کام کر رہا ہے۔ جب الفا بے کا آغاز ہوا تو یہ یوزر کو جو ویب سائٹ پر رجسٹر تھا اسے ویلکم میسج ملتا۔ یہیں سے کہانی دلچسپ ہوئی جب یو ایس ڈرگ انفورسمنٹ ایڈمنسٹریشن کے ایک افیسرز کو ایک ای میل ملی جو انونیمسلی سینڈر کی طرف سے آئی تھی۔ یہیں پر وہ غلطی ہوئی جس کا ذکر میں نے آپ سے پہلے کیا تھا۔ اس ای میل نے سب کچھ بدل دیا۔ اس ای میل سے انہوں نے الفا 02 کا اصل ای میل ایڈریس معلوم کر لیا۔ اس ای میل سے انہوں نے اپنی اصل انویسٹیگیشن کا آغاز کر دیا۔ جب انہوں نے اس میسج سے انویسٹیگیشن کا آغاز کیا تو سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر ایلیکس نامی کلو ملا۔ وہ ایک ایک کر کے معلومات جوڑنے لگے۔ انہوں نے اندازہ لگایا کہ ایلیکس اس وقت 17 سال کا تھا۔ اس کی ای میل میں موجود 91 اس کی پیدائش کا سال تھا، یعنی جب اس نے الفا بے شروع کی تو اس وقت اس کی عمر 23 سال تھی۔ جب انہوں نے ایلیکس کی پرانی ڈیٹنگ پروفائل تلاش کرنا شروع کی تو اس میں کینیڈا کی لوکیشن دی گئی تھی۔ پھر انہوں نے ایک ویب سائٹ پر آرٹیکل دیکھا جس پر اس کی واپسی 3 جون 2008 لکھی تھی۔ الفا 02 نے اپنی ایک پوسٹ کے نیچے سیم وہی اپنا ای میل ایڈریس لکھا تھا جس پر اس کا پورا نام الیگزینڈر کیزز لکھا تھا۔ اس کا پے پال اکاؤنٹ، لنکڈ ان اکاؤنٹ اور فیس بک اکاؤنٹ تلاش کر لیا گیا۔ اس کی ایک فیانسے بھی تھی جو ایک تھائی لڑکی تھی، اس کا بھی پتہ لگا لیا گیا۔ آخر کار ڈارک ویب کے کنگ کو ڈھونڈ لیا گیا
جو 2 سال سے بینکاک میں رہ رہا تھا۔ تھائی گورنمنٹ USA ڈرگ لا انفورسمنٹ کی پوری مدد کر رہی تھی۔ انہوں نے اس کا پیچھا کیا، اس کے فون کی تلاش کی اور اس کی پراپرٹیز کی انویسٹیگیشن 5 جولائی تک جاری رکھی، اور پھر جب بایونیٹ آپریشن شروع ہوا تو انہوں نے ناممکن کو ممکن کر دکھایا۔ تھائی آفیسر اور ان کی ٹیم نے ایلیکس کے گھر پر اچانک ریڈ کر دی اور اس کے گھر کے گیٹ کو توڑ کر اندر داخل ہو گئے۔ گیٹ ٹوٹنے کی آواز سن کر ایلیکس اپنے کمرے سے باہر آ گیا۔ جیسے ہی وہ سامنے آیا تو آفیسر اس کے پیچھے بھاگے۔ اس نے دوبارہ کمرے کی طرف جانے کی کوشش کی مگر دیر ہو چکی تھی۔ جیسے ہی اس نے آفیسرز اور ان کی ٹیم کو اپنے پاس پایا تو وہاں سے بھاگ نکلا۔ تھائی ٹیم نے اس کا جب لیپ ٹاپ کمرے سے پایا تو وہ لاگ ان تھا۔ الفا 02 اس وقت لیپ ٹاپ میں ہوسٹ کرنے والی الفا بے اب بھی سرور میں لاگ ان تھا، اور سب سے بڑا مشن اختتام کو پہنچا، اور اس کی گرفتاری اسی کے 1 ہفتے کے بعد ہو گئی۔ اتھارٹیز نے 1 ہفتے بعد رپورٹ کیا کہ اس نے خودکشی کر لی۔ اس کے بعد ڈارک ویب کی تاریخ کا سب سے بڑا کریک ڈاؤن سٹارٹ ہوا۔